کلچر میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوا، ہماری عدالتوں میں اللہ کا نظام، ہمارے تعلیمی اداروں میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پاکستان جغرافیہ سے بھی محروم ہو گیا اور پاکستان کی معیشت بھی ڈوب گئی۔ حال یہ ہے کہ یہاں مختلف جماعتوں کو حکومتیں ملی ہے، اور ہر حکومت آنے سے پہلے یہی نعرہ لگاتی ہے کہ ہمیں اختیار دے دو، ہم حالات کو بدل سکتے ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر بھی لوگوں نے ووٹ دیا، سب سے پہلے پاکستان کے نام پر بھی لوگوں نے ووٹ دیا۔ پاکستان کو ایشین ٹائیگر ہم نے بنانا ہے، اس نعرے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا۔ حقیقی تبدیلی اور مدینہ کی طرز پر اسلامی ریاست قائم کرنا، لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن 75 سالوں میں نہ پاکستان بدلا، نہ غریب کے حالات بدلے، نہ روٹی کپڑا اور مکان ملا، نہ عدل اور انصاف ملا، نہ روزگار ملا، اور آج یہی حالات ہے کہ پاکستان میں لوگ 1 کلو آٹے کے لیے صبح نکلتے ہیں، ٹرک کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور 20 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ کل میں پشاور میں تھا، 160 روپیہ فی کلو آٹا ہے پشاور میں، 135 روپیہ فی کلو چینی ہے، 1800 روپیہ فی کلو چائے ہے، 500 روپیہ فی کلو گھی، 1 کلو گھی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ملتا ہے۔ میں روز دیکھتا ہوں لوگ مزدوری کرنے کے لیے صبح نکلتے ہیں، لیکن مزدوری نہیں ملتی۔ 20-25 ہزار جن کا تنخواہ ہے، وہ بیچارے کیا کرے؟ وہ ڈیزل پیٹرول گاڑی اور موٹر سائیکل میں کیسے ڈالے؟ بجلی اور پانی اور گیس کا بل کیسے ادا کرے؟ بوڑھے والدین کے علاج کا کیا کرے؟ تو یہ جو مسلسل مصیبتیں اور امتحانات ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی کرونا وائرس کی صورت میں، بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات سے نوازا، 4 خوبصورت موسموں سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا، انتہائی باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، لیکن محنت کرنے والا مزدور بھی رات بھوکا سوتا ہے، کاشتکار بھی بھوکا سوتا ہے، اور ملک میں خوف ہے، بھی یقینی ہے۔ کچھ لوگ تو خوشحال ہے، لیکن 98% کے وسائل پر صرف چند لوگوں نے قبضہ کیا ہے۔ آج عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، آج غریب کے بیٹے کو کوالٹی کی ایجوکیشن اور تعلیم نہیں ملتی۔ پھر کرنا کیا ہے؟ 10 اپریل آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی، اور کل پھر 10 اپریل ہے۔ 13 جماعتوں نے 1 سال حکومت مکمل کی۔ اس 1 سال کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، اور خود میں پی ڈی ایم سے کہنا چاہتا ہوں کہ 13 جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر جائزہ لینا چاہیے کہ آپ لوگوں نے 364 دن جو حکومت کی، کیا آپ لوگوں نے پایا اور کیا آپ لوگوں نے کھویا؟ ان 364 دنوں میں ہماری وہ کرنسی جس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت 300 تک پہنچ رہی ہے، ٹچ کر رہی ہے۔ آج جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے۔ آخر کیوں؟ بنگلہ دیش کا ٹکا بہتر، افغانستان کی کرنسی افغانی بہتر، انڈیا کا روپیہ بہتر، حتیٰ کہ بھوٹان اور سری لنکا اور نیپال جیسے چھوٹے ممالک اب ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ اس 1 سال میں یہ تماشا ہم نے دیکھا کہ 10 اپریل کو جو ججز حضرات تھے، جنہوں نے رات 12 بجے
دفتر کھول کر فیصلے کیے، مسلم لیگ اس کی تعریف کرتی تھی، پی ڈی ایم والے اس کے تعریف کرتے تھے، پی ٹی آئی والے اس پر لعنتیں بیچتے تھے۔ آج وہی ججز ہے کہ پی ٹی آئی والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور پی ڈی ایم ان سے پریشان ہے۔ ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، بلکہ ادارے آپس میں دس بگریبان ہے۔ پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ عدالتوں میں ججز برملا ایک دوسرے کے خلاف پارٹیاں بن گئی ہیں۔ اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ تماشا پاکستان کے لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ پارلیمنٹ ایک طرف اور عدلیہ دوسرے طرف، ججز اور صدر ایک طرف اور وزیر اعظم اور پارلیمنٹ دوسرے طرف۔ یہ اختلافات اور یہ لڑائی، اگر اس بنیاد پر یہ لڑائی ہوتی کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کیسے قائم ہو، بڑی مثبت بات ہوتی۔ غربت کا خاتمہ کیسے ہو، مہنگائی کا خاتمہ کیسے ہو، بے روزگاری کا خاتمہ کیسے ہو، کشمیر کیسے آزاد ہو، ڈاکٹر عافیہ کو کیسے واپس لایا جائے، مسنگ پرسنز کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ لیکن یہ موضوعات ہمارے اشرافیہ کا موضوعات نہیں ہے، مفادات کی جنگ ہے، اور مفادات کی جنگ میں اس آگ میں پوری قوم جل رہی ہے۔ غریب جل رہا ہے، کسان جل رہا ہے، کاشتکار جل رہا ہے، طالب علم رو رہا ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں رو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہیں کہ کوئی ٹیلی فون مجھے آیا نہیں ہے اور میں نے بتا بھیجا نہیں ہے۔ بدامنی ہے، لیکن حکمرانوں کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ میں اس لیے آج اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام جماعتوں میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہ دیا ہو اور وہ فیل نہ ہوا ہو۔ پی ڈی ایم بھی ایکسپوز اور پی ٹی آئی بھی ایکسپوز ہو گئی، اور پیپلز پارٹی بھی۔ پی ٹی آئی نے 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی، لیکن آج بھی خیبر پختونخوا میں اسی طرح بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور افلاس ہے۔ پیپل پارٹی کے 14 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے، لیکن سندھ میں جو بدحالی ہے اور بدامنی ہے اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حل اس ملک میں اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، رحمت اور ضرورت کے مطابق بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری معیشت کو بہتر بنائے گا، تمہاری افرادی قوت کو بہتر بنائے گا، تمہاری اریگیشن کو بہتر بنائے گا، اور تمہاری ایگریکلچر کو بہتر بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ نوح میں اللہ کا وعدہ ہے۔ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اگر آپ خوف سے نجات چاہتے ہیں، اور اگر آپ خوف اور بھوک سے نجات چاہتے ہیں، تو راستہ لا الہ الا اللہ کا نظام ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہماری چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہو؟ ہم ایمان لائے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کا نظام ہو؟ میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑنے کا وقت آیا ہے۔ اب قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم ایک حادثے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اب مسائل کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آؤ مل کر ڈائلاگ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں،
مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مذاکرات اور ڈائلاگ ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں پھر ڈائلاگ کرنا ہے، پھر ناکامی ہو تو پھر ڈائلاگ کرنا ہے۔ اگر امریکہ اور افغانستان کے طالبان نے 20 سال لڑنے کے بعد بھی مذاکرات کیے، نیلسن منڈیلا اور ڈیلسن ڈی کلارک نے 27 سال لڑنے کے بعد مذاکرات کیے، تو کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بھی بیٹھ جائیں کہ ملک میں امن کیسے قائم ہو، معیشت کس طرح بہتر ہو؟ ورلڈ بینک اور IMF کسی کو ترقی نہیں دیتا ہے۔ یہ مجھے ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی نے خود بتایا تھا کہ جس طرح گدا گاڑی کا مالک گدے کو باپ اور دوست نہیں بناتا، اسی طرح ورلڈ بینک اور IMF کسی قوم کو دوست نہیں بناتا، اتنا چارہ دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کا کام کرے۔ اگر IMF کے قرضوں پر ہم ترقی کر سکتے تو 23 بار ہم نے قرضی دیے۔ یہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا، جناب اسد عمر صاحب کا، جناب شوکت ترین صاحب اور جناب حفیظ اللہ شیخ صاحب اور حماد صاحب نے IMF کے ہتھ-کڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ڈالے ہیں، ہمیں اس کا غلام بنایا ہے۔ ان ہتھ-کڑیوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ واہ ماشاءاللہ، یہ غلامی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ خودی کا راستہ اختیار کرے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس نے یہی پیغام دیا تھا، اس رزق سے موت اچھی ہے کہ IMF کا ایک کلرک آ کر ہمارے وزیر اعظم کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ میں اس لیے امید رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام ہو۔ عدل اور انصاف کا نظام کسی اور نظام میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے۔ جماعت اسلامی اسی اسلامی نظام کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ PDM کے ساتھ بھی نہیں ہیں، آپ PTI کے ساتھ بھی نہیں ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو اللہ نے بار بار مواقع دیے، یہ ناکام ہو گئے۔ اب عوام کو اختیار ملنا چاہیے کہ اپنے لیے کسی نئی اچھی قیادت اور اچھی حکومت کا انتخاب کرے۔ اس ملک کا اصل وارث نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی جرنیل ہے، نہ کوئی جج ہے۔ اس ملک کا حقیقی وارث اس ملک کے 23 کروڑ عوام ہے۔ آخری پیسہ اللہ کا ہے اور اللہ نے فیصلے کے اختیار اپنے عوام کو دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی عرفان صاحب نماز پہ کر لیں، یہ 5 منٹ یہ ختم ہو گیا۔ دیش کے ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی کے ساتھ بھی اور PTI کے ساتھ بھی، اور ان کو یہی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو گیا یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، 2 صوبوں میں الیکشن ہو گیا یہ بھی مسائل کا حل نہیں ہے، پھر ضمنی الیکشن ہوں گے وہ بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے PDM اور PTI اور تمام سٹیک ہولڈر کو چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور ایک اتفاق کے ساتھ آنے والے الیکشن کے لیے ایک دن کا تعین کرے اور اس سے پہلے شفاف الیکشن کا ہونا یقینی بنا لے۔ جی عرفان صاحب، آپ نے کچھ 10 دن پہلے کہا تھا کہ رابطے کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ پیش رفت نہیں لگ رہی۔ 10 دن پہلے آپ نے یہ بات کی تھی۔ دیکھیے جب وقت آئے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تو ہم اتنے فاصلے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ اب ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے۔ ایک زہریلی پولرائزیشن ہے، اس لیے اس زہریلی پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ سر وقتی حاصل نہ نکل جائے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور 77 میں بھی لوگوں نے ڈائلاگ نہیں کیا، مارشل لا آیا۔ 97 میں بھی پیپلز پارٹی اور
مسلم لیگ نے مذاکرات نہیں کیے، مارشل لا آیا. اگر ان لوگوں نے بھی کوئی پازیٹیو ڈائلاگ کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی تو اللہ نہ کرے کہ وہ عزیز ہم وطنوں کے الفاظ پاکستان ایک بار پھر سنیں. جی کوئی سوال آخری؟ بلال کو میں پاکستان کا مستقبل روشن دیکھ رہا ہوں، خوشحال دیکھ رہا ہوں اور بہتر دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی پاکستان رہے گا، مضبوط ہوگا، لیکن بدقسمتی ان سیاسی لیڈروں کی ہے، ان حکمرانوں کی ہے جنہوں نے پاکستان کو لمحے موجود میں اس حالت تک پہنچایا ہے. ہم عوام سے پھر اپیل کریں گے کہ ان لوگوں کا احتساب کریں جنہوں نے آپ کے خوبصورت پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا. سوال ذرا سخت ہے. 1977 میں بھی جب مارشل آیا تھا تو جماعت اسلامی نے وزارتیں قبول کر لی تھی. اب اگر مارشل آیا تو جماعت اسلامی وزارتیں قبول کر لے گی؟ شاید آپ کی عمر کم ہوگی یا آپ کے علم میں کمی ہے. جماعت اسلامی نے کوئی وزارت قبول نہیں کی. اس وقت ایک طرف پیپل پارٹی تھی اور دوسرے طرف پاکستان قومی اتحاد، جس کا لیڈر اور مشر جناب مفتی محمود صاحب تھے، اور پورے سیاسی جو جھگڑا تھا وہ جماعت اسلامی کا نہیں تھا، وہ قومی اتحاد اور پیپل پارٹی کے درمیان کا تھا. جماعت اسلامی پاکستان قومی اتحاد کا ایک حصے کے طور پر تھی، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ کوئی ایسا حصہ نہیں لیں گے. نماز ہے جی، 2 منٹ بعد نماز انشاءاللہ. 2 منٹ بعد ہوا. ہمارے کلچر میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوا، ہماری عدالتوں میں اللہ کا نظام، ہمارے تعلیمی اداروں میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پاکستان جغرافیہ سے بھی محروم ہو گیا اور پاکستان کی معیشت بھی ڈوب گئی. حال یہ ہے کہ یہاں مختلف جماعتوں کو حکومتیں ملی ہے، اور ہر حکومت آنے سے پہلے یہی نعرہ لگاتی ہے کہ ہمیں اختیار دے دو، ہم حالات کو بدل سکتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر بھی لوگوں نے ووٹ دیا. سب سے پہلے پاکستان کے نام پر بھی لوگوں نے ووٹ دیا. پاکستان کو ایشین ٹائیگر ہم نے بنانا ہے، اس نعرے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا. حقیقی تبدیلی اور مدینہ کی طرز پر اسلامی ریاست قائم کرنا لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن 75 سالوں میں نہ پاکستان بدلا، نہ غریب کے حالات بدلے، نہ روٹی کپڑا اور مکان ملا، نہ عدل اور انصاف ملا، نہ روزگار ملا. اور آج یہی حالات ہے کہ پاکستان میں لوگ 1 کلو آٹے کے لیے صبح نکلتے ہیں، ٹرک کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور 20 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. کل میں پشاور میں تھا، 160 روپیہ فی کلو آٹا ہے پشاور میں، 135 روپیہ فی کلو چینی ہے، 1800 روپیہ فی کلو چائے ہے، 500 روپیہ فی کلو گھی، 1 کلو گھی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ملتا ہے. میں روز دیکھتا ہوں لوگ مزدوری کرنے کے لیے صبح نکلتے ہیں لیکن مزدوری نہیں ملتی. 20-25 ہزار جن کا تنخواہ ہے وہ بیچارے کیا کرے؟ وہ ڈیزل پیٹرول گاڑی اور موٹر سائیکل میں کیسے ڈالے؟ بجلی اور پانی اور گیس کا بل کیسے ادا کرے؟ بوڑھے والدین کے علاج کا کیا کرے؟ تو یہ جو مسلسل مصیبتیں اور امتحانات ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی کرونا وائرس کی صورت میں، بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات سے نوازا، 4 خوبصورت موسموں سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا، انتہائی باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، لیکن محنت کرنے والا مزدور بھی رات بھوکا سوتا ہے، کاشتکار بھی بھوکا سوتا ہے،
اور ملک میں خوف ہے، بے یقینی ہے. کچھ لوگ تو خوشحال ہے، لیکن 98% کے وسائل پر صرف چند لوگوں نے قبضہ کیا ہے. آج عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. آج غریب کے بیٹے کو کوالٹی کی ایجوکیشن اور تعلیم نہیں ملتی. پھر کرنا کیا ہے؟ 10 اپریل آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی، اور کل پھر 10 اپریل ہے. 13 جماعتوں نے 1 سال حکومت مکمل کی. اس 1 سال کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے. اور خود میں پی ڈی ایم سے کہنا چاہتا ہوں کہ 13 جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر جائزہ لینا چاہیے کہ آپ لوگوں نے 364 دن جو حکومت کی، کیا آپ لوگوں نے پایا اور کیا آپ لوگوں نے کھویا. ان 364 دنوں میں ہماری وہ کرنسی جس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا ہے. ڈالر کی قیمت 300 تک پہنچ رہی ہے، ٹچ کر رہی ہے. آج جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے. آخر کیوں؟ بنگلہ دیش کا ٹکا بہتر، افغانستان کی کرنسی افغانی بہتر.